ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن انسانی تاریخ میں ایک ایسی پراسرار شخصیت کا تصور ملتا ہے جو صدیوں سے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھا رہی ہے، جس کے قبضہ اختیار میں سمندروں کی نگرانی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ شامل کر لیا گیا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے، اس لیے انہیں عمر جاویدہ حاصل ہو گئی ہے۔ کوئی انہیں خدا کا نبی کہتا ہے، کسی کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ کسی کا ماننا ہے کہ یہ شخصیت ایک فرشتہ ہے، تو کسی کا گمان ہے کہ وہ صرف ایک ادبی سچ ہیں۔ آخر یہ اسرار کے پردوں میں لپٹی شخصیت کی حقیقت کیا ہے، جنہیں دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ احادیث میں اس بات کا ذکر ہوا اور مفسرین کی رائے بھی یہی ہے کہ اس شخصیت سے مراد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، موسیٰ اور ان کے صاحب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ اللہ نے فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندے کو ہم نے اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمایا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی جناب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم خاص عطا فرمایا۔ تو خضر علیہ السلام ایک شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جن سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے۔ دنیا بھر کی ادبی اور اصلاحی کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام جیسی راہ دکھانے والی ایک لافانی شخصیت کا تذکرہ مختلف ناموں کے ساتھ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ عام طور پر حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنتے ہی دل و دماغ میں ایسی روحانی شخصیت کا تصور ابھر آتا ہے جو صدیوں سے بھٹکے ہوئے مسافروں کی مدد کر رہی ہے۔ کبھی سکندر نامہ سریانی میں کھوج لگائی جاتی ہے اور کبھی تالمود کے قدیم اوراق پلٹائے جاتے ہیں۔ کہیں ان کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیا جاتا ہے، کہیں ذوالقرنین کے ساتھ، کہیں اولیاء اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی رودات بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں انہیں ادب کی بھول بھلائیوں میں صرف راہ دکھانے والی ایک فرضی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہاں، ان کی نبوت اور ولایت کے حوالے سے ضرور اختلاف ہے، ان کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اور ایک قول یہ ہے بعض علماء کا کہ یہ ولی ہیں، لیکن یہ قول مختار نہیں ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ امام غزالی، امام نووی، امام رملی، امام سعدی چلپی، ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ جمہور کا قول ہے، اکثر علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ بائبل حضرت خضر علیہ السلام کے ذکر میں بالکل خاموش ہے، جبکہ تالمود میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس واقعے کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ربی یہوحانان بن لادی کی طرف منسوب کرتی ہے، اور اس کا بیان ہے کہ ربی کو یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے تھے اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ بائبل میں تو حضرت خضر کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، اور تالمود میں ایک جگہ قصہ ملتا ہے تو یہوحانان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اسے بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ تذبذب میں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق فرشتوں سے تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں انہیں اللہ کے بندہ قرار دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، اور انسان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک علماء کے نزدیک جو ہے وہ زیر بحث یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے تھا۔ تالمود کے مطابق تو وہ کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، تو جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو۔ اور صدیوں کے بعد اس قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں جوڑ دی گئی ہوں۔ آگہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان مذاہب کے دروازوں پر دستک دینی پڑی جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تصور سانس لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں مورخین نے اور بالخصوص اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں اس حوالے سے متعدد واقعات بزرگوں کے حوالے سے نقل کیے ہیں کہ ان کی بعض اوقات صحرا میں بھٹکتے ہوئے یا جنگل میں اسفار کے دوران یا کسی محلے، کسی شہر اور کسی ملک کے اندر ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اس میں واقعات دیکھیے تو متعدد بزرگوں کے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستہ بھٹک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سے جب دعا کی گئی تو ایک شخصیت نے انہیں اپنے گھوڑے پر بٹھایا، اور جب ان کو ایک راستے پر لے جا کر چھوڑا تو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔ اس طرح کی متعدد واقعات تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں۔ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام عام طور پر سمندروں، دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر دکھائی دیتے ہیں۔ اور مشکل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسی چھوٹی چھوٹی مساجد دیکھی گئی ہیں جن کا نام مسجد خضر ہوتا ہے۔ اور یہاں بسنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟
الصلاح رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی ابن الصلاح میں بھی اسی بات کو جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ آپ حیات ہیں۔ تو جب آپ حیات ہیں تو لہذا یہ ایک فی نفس ہی ممکن امر ہے کہ آپ وہاں کسی مسجد میں نماز ادا فرماتے ہوں، یہ آپ ادا فرما سکتے ہیں، لیکن صرف اسی نظریے کی بنیاد پر سمندر کے کنارے کوئی مسجد بنانا کہ حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل درکار ہے، یہ دلیل ہمارے پاس نہیں کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھیں، وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو بطور خاص صرف اس نظریے کی بنیاد پر سمندر کے کنارے مسجد تعمیر کرنا درست نہیں۔ ہاں ویسے اگر کوئی سمندر کے کنارے مسجد بناتا ہے کہ اور لوگ یہاں پر جو پبلک پلیس وغیرہ ہے کوئی لوگ آتے ہیں تو لوگ آ کر اللہ کا ذکر کریں، نماز ادا کریں، تو وہ مسجد بنانا درست ہے، برکت کے لیے اس کا نام مسجد خضر رکھنا بھی درست ہے۔ مختلف کتابوں میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام سمندروں اور ان کے کناروں پر لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام آسمانوں کی بلندیوں پر محو پرواز ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ملتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں۔ کتابوں، روایتوں اور ملفوظات میں حضرت خضر علیہ السلام اور پانی کا اٹوٹ رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں آب حیات کی اساطیری کہانیاں بھی ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے گلی کوچوں میں ایسے کردار بھی نظر آتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، اس لیے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے۔ اسی طرح ادبی تحریروں میں بھی آب حیات کا تصور ملتا ہے، جسے پینے کے بعد انسان کو موت کا فرشتہ چھو بھی نہیں سکتا۔ کیا آب حیات کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام کے لب آب حیات سے سیراب ہوئے تھے؟ ایرانی ادب میں اور خراسانی ادب میں، عربی میں، اور یہ جو ادب ہے ہمارا، اس کی تلمیحات میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ایک واقعہ اور ایک قصہ یہ بھی شامل ہے کہ صاحب ایک آب حیات ہے اور حضرت خضر نے وہ آب حیات پی لیا تھا، اور یہ سکندر اعظم کا زمانہ بتایا جاتا ہے، اور یوں بھی تفصیل بیان کی جاتی ہے ادبیات میں کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کہ خضر جو ہیں وہ سکندر کے رہنما تھے، اور ایک جگہ کہیں آب حیات ملا تو سکندر کو چھوڑ دیا انہوں نے، آب حیات پی کے وہ تاحیات بن گئے قیامت تک کے لیے۔ تو ابھی تک سائنسی تحقیق سے یا تفاسیر سے علماء کرام یہ بات تو نہیں طے کر سکے کہ آب حیات کوئی واقعی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے آب حیات پیا جا سکتا ہے، یا حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا۔ قصے کہانیوں میں یہ باتیں ہیں، اور ظاہر قصے کہانیاں صرف قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ادبی تلمیحات ہیں ساری۔ الغرض مختلف روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر اعظم ایسے چشمے کی تلاش میں چل پڑے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس چشمے کا پانی اگر کوئی پی لے تو اسے کبھی موت نہیں آتی۔ لیکن اس چشمے کے چاروں طرف انتہائی تاریکی ہے اور یہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر اعظم اس چشمے تک پہنچنے سے
महरूम रहा, लेकिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे तक पहुंचकर आब हयात पी लिया। इसलिए वो आज भी जिंदा हैं और भूले भटकों को सदियों से सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। अलगरज मुख्तलिफ रिवायात में है कि एक मरतबा हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और सिकंदर आजम ऐसे चश्मे की तलाश में चल पड़े जिसे आब हयात कहा जाता है। इस चश्मे का पानी अगर कोई पी ले तो उसे कभी मौत नहीं आती। लेकिन इस चश्मे के चारों तरफ इंतहाई तारीकी है और यहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल काम है। मशहूर है कि सिकंदर आजम उस चश्मे तक पहुंचने से महरूम रहा, लेकिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे तक पहुंचकर आब हयात पी लिया। इसलिए वो आज भी जिंदा हैं और भूले भटकों को सदियों से सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। क्या इस वाकये में कोई सदाकत है या हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का आब हयात पीने का वाकया महज किस्से कहानियां हैं? किताब सुन्नत में तो इसके मुतालिक कोई बात मज़कूर नहीं है, ना आब हयात से मुतालिक ना आब हयात के चश्मे से मुतालिक। हाँ, इसराइलियात में ज़रूर इसका ज़िक्र है और इसराइलियात के बारे में हमारे उलमाए इस्लाम का तहकीकी मौक़िफ़ ये है कि वो इसराइली रिवायात जो कुरान व हदीस के मुवाफ़िक हों वो मकबूल हैं, उन्हें कबूल किया जाएगा। वो इसराइली रिवायात जो कुरान व हदीस के मुखालिफ हों वो मरदूद हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। और वो इसराइली रिवायात जिनकी मुवाफ़क़त या मुखालफत ज़ाहिर ना हो तो उनके बारे में तवक्कुफ़ इख्तियार किया जाएगा, सुकूत किया जाएगा, यानी ना हम उनकी तस्दीक करेंगे ना उनकी तरदीद करेंगे जब तक किताब व सुन्नत से उनकी मुवाफ़क़त या मुखालफत वाज़े ना हो जाए। उलमा के एक मकतबे फिक्र का कहना है कि ये यहूदी रिवायत है जो कि महज तसव्वुरात पर मबनी है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम दुनिया में हमें ऐसे किरदार भी दिखाई देते हैं जिनका कहना है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का हवाला कुरान करीम में मौजूद है, लेकिन कुरान करीम में कहीं भी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम नहीं आया। अलबत्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के एक बंदे के साथ एक सफर बयान किया गया है। आम तौर पर उलमाए कराम अल्लाह के उस बंदे को हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं। हजरत मूसा और खिज्र अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया हैं और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना खिज्र अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि क़ाल लहू मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, कि क्या मैं आपकी इत्तिबा इस शर्त पर कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इल्म और रुश्द आपको अता फरमाया है तो आप उस हिदायत इल्म और रुश्द में से मुझे भी कुछ तालीम फरमा दें। और फिर उसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने
تفصیلی طور پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اسفار کا ذکر کیا ہے، اور اس میں کچھ پر اسرار نوعیت کے معاملات پیش آتے ہیں جس پہ موسیٰ علیہ السلام سوالات کرتے ہیں، اور بالآخر ان تمام تر سوالات کے جوابات حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی وحی کی روشنی میں انہیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سب بحرین تو ہر جگہ موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، جہاں کشمیر، دریائے کشمیر اور دریائے کابل آتا ہے اور دونوں ایک جگہ مل جاتے ہیں، اس میں دو دریاؤں کے ملنے کا جو سنگم ہے، یعنی جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں اور وہاں سے وہ ایک دریا بن جاتے ہیں، اس سنگم کو جو ہے مجمع البحرین کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے بحر فارس ہے اور بحر روم ہے، یہ دو دریا جہاں ملتے ہیں اس کے سنگم کو جو ہے مجمع البحرین کہتے ہیں، لیکن وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی دو دریا ملیں گے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب وہ صرف فارس، لیکن اس بات پہ بھی اتفاق نہیں کہ فارس اور روم ہی کے دریا جو ہیں ملتے ہیں وہی بحر ہے، اگر وہ ہے تو پھر یہ تو دریافت ہو جانا چاہیے کہ آب حیات وہیں موجود ہے، لیکن ابھی تک یہ تو دریافت نہیں ہوا کہ آب حیات جو بحر روم اور بحر فارس میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، اور پھر اسی سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، کہ جب وہ دونوں یعنی حضرت یوشع اور موسیٰ علیہ السلام وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ گئے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول بیٹھے۔ تو اس سے مراد قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا ہے کہ وہ کون سے یعنی دو دریا ہیں یا وہ کون سے دو سمندر ہیں، البتہ بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کون سا مقام ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ تو مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں بحر ابیز اور بحر اسود آ کر ملتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف مجمع البحرین کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ مجمع البحرین کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ دو دریاؤں کا، دو سمندروں کا سنگم، وہ مقام جہاں پر دو دریا آ کر ملیں۔ اب یہ کون سا مقام ہے ایگزیکٹ، اس کے بارے میں کتاب و سنت خاموش ہیں، کتاب و سنت میں اس سے متعلق کوئی تفصیلات بیان نہیں ہوئی۔ بعض محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے نتیجے میں کچھ مقامات کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں آئی، اس لیے ہم اس کی تصدیق یا تردید سے قاصر ہیں۔ نہ تو ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی مقام ہے، نہ ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام نہیں۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان تمام مقامات میں سے کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں آب حیات پایا جاتا ہو، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آب حیات کا تصور ایک فرضی قصے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تلمیح سے مراد یہ کسی واقعے کا، کسی تمثیل کا، کسی قصے کا بیان کرنا۔ یہ ایک مفروضہ قصہ ہے جو ادبیات میں ملتا ہے کہ صاحب آب حیات تھا اور خضر جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے تھے اور سکندر اعظم کی رہنمائی کر رہے تھے، اور بعض جگہ تو پھر خود سکندر اعظم ہی کو جو ہے وہ خضر قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب آب حیات جو ہے وہ کہیں، اب یہ سائنٹیفک زمانہ ہے، اب تو ہر چیز آب زمزم کی جو انگریڈینٹ ہیں اس کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے، اور وہ تحقیق بھی مسلمانوں نے کی اور ثابت کیا کہ صاحب یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، حیرت انگیز پانی۔ تو سائنس تو اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اگر کہیں آب حیات ہوتا تو بہت سے لوگ اسے پی کر جاویدانی زندگی حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ آب حیات کے قصے نے تو اختتامی ہچکیاں بھر لیں، لیکن اس کا فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کے بندے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یا کوئی اور ہستی تھے؟ اس حوالے سے زیادہ تر معتبر احادیث میں اس بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ بالکل حدیث کریمہ میں جہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا جب سبب نزول بیان کیا گیا ہے صحیح بخاری میں، تو وہاں پر باقاعدہ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام مذکور ہے، یعنی بطور لقب۔ بخاری میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں بھی مذکور ہے حضرت خضر علیہ السلام کا نام۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس واقعے کو مختلف وقتوں میں مختلف روایات میں کئی اضافوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے مستند حوالوں سے
ایک طویل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقول کی ہے جس میں اللہ کے اس بندے کو حضرت خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ حضرت خضر فرشتہ ہیں، ولی ہیں یا پیغمبر ہیں؟ خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کیونکہ جس انداز سے انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا اور دیگر جو معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آئے، جب آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، فرمایا کہ یہ میں نے اپنی جناب سے نہیں کیا ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور فرمایا کہ یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ جس بات پر تم صبر نہیں کر سکے، کیونکہ ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے الہام کی بنیاد پر اس طرح کا کوئی اقدام کر سکے، یہ وہ علم یقینی ہے کہ وحی کی بنیاد پر ایک نبی ہی اس طرح کے کارنامے اور اس طرح کے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا عبدا من عبادنا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا فرمائی۔ تو یہاں عامہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد ہدایت، نبوت اور وحی ہے۔ مثال کے طور پر قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی تفسیر انوار التنزیل میں دیکھ لیا جائے، امام نصفی رحمہ اللہ کی تفسیر مدارک التنزیل میں دیکھ لیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ عامہ مفسرین کا موقف یہ ہے کہ یہاں جو رحمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نبوت ہے، اس سے استدلال ہے ان کے نبی ہونے کا۔ اس سوال کی کھوج میں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا۔ کئی محققین کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعون کے مظالم حد سے تجاوز کر گئے تھے، اس لیے اس واقعے میں ایمان والوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ بظاہر ظالم اور گناہگار طاقتور ہو رہا ہے اور کمزور اور مظلوم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ بظاہر جو ہو رہا ہے اپنے باطن میں یہ بالکل مختلف ہے۔ بعض محققین نے اور مفسرین نے اس پہ بہت تحقیق کرنے کے بعد یہ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کرام کو جب نبوت دی جاتی ہے تو ان کی تربیت کے لیے ابتدائی ایام میں اس قسم کے مراحل سے انہیں گزارا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس واقعے میں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت 26 اور سورہ زخرف کی آیت 19 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسے انداز میں مخاطب کیا ہے۔ فرشتہ تو اس لیے نہیں کہا کہ فرشتے تھے ہی نہیں، اور رہ گئی بات یہ کیونکہ میں نے پیچھے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ فرشتہ ہونے کا قول انتہائی ضعیف ہے، ان کے بارے میں تحقیقی قول یہ ہے کہ یہ نبی تھے۔ اور رہ گیا بندے سے تعبیر کرنا، تو بندے سے تعبیر اللہ نے کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کیا ہے، اولیاء کرام کو بھی کیا ہے، اور یقیناً یہ شان ہی ہے اللہ کا بندہ ہونا کسی کی۔ عبدیت کا اپنا ایک وصف ہے۔ حضور جان علیہ السلام کی جب معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو وہاں بھی نے لفظ عبد سے موسوم فرمایا، اسی طرح یہاں بھی خضر علیہ السلام کو اللہ نے عبدا من عبادنا سے متصف فرمایا۔ ان معلومات کی روشنی میں یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو انسان نہیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی ایسی مخلوقات میں سے سمجھا جائے جو شریعت کے مکلف نہیں بلکہ کارگاہ مشیت کی کارکن ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو مسلم معاشرے میں اس طرح زندہ کر دیا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئی دکھ، درد یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ضرور میری بھلائی ہوگی۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं और तेरी ही तरफ